رات کی تاریکی ہر سو پھیل چکی تھی۔ نیلے آسمان کو بادلوں نے ڈھانپ رکھا تھا، جبکہ بادلوں نے سیاہی کی چادر اوڑھ لی تھی۔ تاریکی میں ڈوبی اندھیری رات ہر ذی روح کو خوفزدہ کرنے کا باعث بن رہی تھی۔ سردیوں کی آمد ہو چکی تھی۔ ٹھنڈ نے یکدم سے اپنا بسیرا کیا تو لوگوں کو گھروں میں بند رہنے پر مجبور کر دیا۔ اتنی ٹھنڈ میں کوئی گھر سے نکلنے کی غلطی نہیں کر رہا تھا۔ رات کے تقریباً 12 بج چکے تھے۔ سبھی حویلی والے سو چکے تھے سوائے ماہم خانزادہ کے، جو ابھی تک لیپ ٹاپ سامنے رکھے کوئی ناول پڑھ رہی تھی۔ وہ ناول کی دیوانی تھی۔ جب ایک بار کوئی ناول پڑھنا شروع کرتی تو پڑھ کر ہی سانس لیتی۔ اس کے اس شوق کا علم صرف اس کی بہن کو تھا، جس کا وہ لیپ ٹاپ یوز کرتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کے پاس اپنا لیپ ٹاپ نہیں تھا، مگر اس کے لیپ ٹاپ کا سارا ڈیٹا اس کے لالا جان اور بابا جانی کے پاس شو ہوتا تھا۔ اس کی ریسنٹ سرچ سے لے کر ایکٹیو ایکٹیویٹیز بھی ان دونوں کے پاس شو ہوتی تھی، اور خانزادہ حویلی والی لڑکیوں کے اس شوق کے خلاف تھے۔ خیر بقول ماہم خانزادہ کے خانزادہ حویلی کے مرد لڑکیوں کے ہی خلاف ہیں، اسی لیے ماہم خانزادہ بھی ان سب کے خلاف تھی۔ مجال تھی کہ وہ کسی کی بات سن لیں یا کسی کی رضامندی میں راضی ہو جائے۔ اسے وہی کام کرنے کا شوق تھا جس پر اسے منع کیا جائے، بلکہ جنون ہوتا تھا جس کام کو حویلی والے برا تصور کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ سبھی ماہی خانزادہ سے عاجز تھے۔ مگر پرواہ کسے تھی؟ دوسری طرف خانزادہ حویلی کا لاڈلا بیٹا جو ابھی تک حویلی نہیں پہنچا تھا، موسیٰ خانزادہ اپنی مرضی کا مالک تھا۔ جو دل میں آتا وہی کرتا، اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی، رتی برابر بھی نہیں۔ وہ سر پھرا اور بد دماغ تھا، ذرا سی بات پر غصے سے پاگل ہو جاتا۔ کئی بار تو وہ خود کو نقصان پہنچا چکا تھا۔ اسی وجہ سے اس پر روک ٹوک کرنے کا مطلب تھا خانزادہ حویلی والے اپنے لاڈلے اور اپنے جان سے عزیز بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھتے، اسی لیے وہ اسے کچھ نہ کہتے تھے، اور اسی بات نے موسیٰ خانزادہ کو باغی کر دیا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، گھمنڈی، خود مختار، بدتمیز، خود سر، جسے صرف اپنی مرضی کرنی تھی، جسے بس اپنا دل نظر آتا تھا۔ اپنی خوشی عزیز تھی، اس کی طرف سے کوئی جیے یا مرے اسے غرض نہیں تھی۔ وہ زیادہ تر اپنے ذاتی ڈیرے پر ہوتا تھا، جہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر کوئی وہاں چلا بھی جاتا تو موسیٰ خانزادہ کے گارڈز اسے اندر نہ جانے دیتے۔ موسیٰ خانزادہ آزاد خیال کا مالک تھا۔ امریکہ سے پڑھائی مکمل کر کے وہ 2 سال پہلے ہی پاکستان واپس آیا تھا۔ وہ وہاں کہتا تھا کہ اسے وہاں کا ماحول پسند نہ آیا، اسے وہاں کے لوگوں کا رہن سہن سے نفرت تھی، جس کی وجہ سے سبھی کو لگتا تھا کہ وہ ایک شریف انسان ہے جسے مغربی کلچر پسند نہ آ سکا۔ داجی تو صدقے واری جاتے تو اس کی شرافت کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ وہ حویلی میں کسی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، غصے سے چلاتا تو صرف مردوں کے سامنے، عورت کے سامنے وہ غصہ ضبط کر جاتا۔ سبھی خانزادہ حویلی کی عورتوں سے پسند کرتی تھی، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ خانزادہ حویلی سے نکلتے ہی وہ کیسا بن جاتا تھا۔ اس کی شرافت کہاں جاتی تھی جب وہ اپنے ڈیرے پر روز اپنی رات رنگین کرتا، نہ صرف خود کو بلکہ اپنے آوارہ دوستوں کو بھی عیش کرواتا تھا۔ ابھی بھی رات کا 1 بج رہا تھا جب ڈیرے کے اندر جاتے ہی میوزک اتنا تیز تھا کہ کان کے پردے پھٹنے کا ڈر ہو۔ اگر کوئی انجان وہاں پہنچ جائے، مگر وہ سب تو عادی ہو چکے تھے۔ اس بڑے سے برآمدے میں قالین بچھے تھے، تکیے لگا کر نوجوان بیٹھے تھے، ہاتھوں میں حرام مشروب کی بوتلیں لیے۔ وہ سامنے وسط میں ہوتا کمسن حسیناؤں کا بےہودہ رقص دیکھ رہے تھے، جن کے کپڑے نہ ہونے کے برابر تھے، جو پہن رکھے تھے وہ بھی یوں تھے جیسے جسم کے ساتھ رکھ کر سی دیے گئے ہوں۔ موسیٰ خانزادہ ایک طرف بیٹھا تھا، ہاتھ میں پکڑی بوتل ختم ہو چکی تھی۔ وہ اس وقت مکمل نشے میں تھا، لڑکھڑاتا وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، رقص سے دل جو پھر چکا تھا۔ اب اسے باقی کی رات اپنا نشہ کسی خوشبو میں گم ہو کر اس کے جسم میں اتارنا تھا۔ تبھی سامنے موجود سب سے حسین لڑکی کے پاس جاتے، اس نے اسے بازو میں اٹھایا تو وہ جی جان سے قربان ہوتی اس کے برہنہ چھاتی پر ہونٹ رکھ گئی۔ موسیٰ خانزادہ اسی لیے اپنے مخصوص کمرے میں گیا تھا، اور جاتے ہی دروازہ بند کیے بغیر ہی اسے بیڈ پر پھینکتا، خود اس کے اوپر گرا تھا اور اس پر لبوں پر جھکا، وہ بھی اس کا مکمل ساتھ دے رہی تھی۔ رات کی تاریکی مزید پھیلتی، ان کے گناہوں پر بس سرد آہ بھر سکی تھی۔ صبح صادق ہی موسیٰ خانزادہ کو داجی کال کر رہے تھے، مگر وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ انہیں اس سے کچھ ضروری بات کرنی تھی، اسی لیے وہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ گلفام، انہوں نے اپنے خاص ملازم کو آواز دی جو بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا تھا، اور ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر نظر جھکائے کھڑا ہو گیا۔ حکم کریں سائیں، وہ معطب انداز میں بولا، جب موسیٰ خانزادہ آ جائے تو انہیں لیے ہمارے پاس آنا۔ وہ اتنا کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کچھ دنوں سے ان کی طبیعت ناساز تھی، تبھی وہ گھبرا چکے تھے۔ انہیں خاندان کے کئی فیصلے کرنے تھے جنہیں وہ وقت ضائع کیے بغیر کر رہے تھے۔ انہی فیصلوں میں سب سے اہم فیصلہ ماہم خانزادہ اور موسیٰ خانزادہ کی شادی تھا، جسے وہ جلد از جلد کر دینا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے ان کی پوتی اور پوتا دونوں ہی کسی سے سنبھل نہیں سکتے،
اسی لیے وہ خود ان کا فیصلہ کرنا چاہتے تھے اور وہ سوچ چکے تھے کہ انہیں کیا کرنا تھا۔ گلفام کو حکم دیے وہ اپنے کمرے میں جاتے سو گئے۔ ظہر کے وقت آنکھ کھلی تو اٹھ کر ظہر ادا کی، ساتھ ہی سب کو وقت پر نماز پڑھنے کا کہتے خود تلاوت کرنے لگے۔ تلاوت کے بعد تسبیح کرتے باہر نکلے۔ گلفام کو آواز دی، وہ آیا تو اس سے موسیٰ خانزادہ کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ انہیں بتانے لگا کہ وہ اپنے ڈیرے پر ہے مگر ابھی تک حویلی نہیں آیا، جس پر داجی نے وقت دیکھا تھا۔ دوپہر کے 3 بج چکے تھے لیکن وہ اب تک گھر نہیں پہنچا تھا۔ اب داجی کو غصہ آنے لگا تھا۔ انہوں نے گلفام کو حکم دیا کہ وہ خانزادہ حویلی کے تمام مردوں کو مردان خانے میں اکٹھا کریں۔ کچھ ہی دیر میں سبھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے سب کو دیکھتے اپنے ازلی روب اور سرد لہجے میں انہیں نکاح خاں کا انتظام کرنے کا کہا۔ سب نے نا سمجھی سے انہیں دیکھا۔ وہ کس کا نکاح کروانے والے تھے مگر کوئی سوال نہ کر سکا۔ کل جمعہ ہوگا تو جمعے کی نماز کے بعد سبھی نکاح خاں کے ساتھ میرے پاس یہیں مردان خانے میں پہنچیں گے۔ وہ یہ کہہ کر چلے گئے تھے۔ پیچھے وہ سبھی ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ وہ کس کے نکاح کی بات کر رہے تھے، مگر جواب کسی کے پاس نہیں تھا تو وہ حکم کو مانتے نکاح خاں اور گواہ ارینج کرنے لگے۔ رات کے ڈنر کے وقت سبھی مرد مردان خانے میں جبکہ خانزادہ حویلی کی عورتیں زنان خانے میں کھانا کھانے لگی تھی۔ ہر بار کی طرح ماہم خانزادہ کی باتیں ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ آپ کو پتا ہے دادو، ہمارے کالج میں اس پیر کو تقریب رکھی گئی ہے، پورے کالج کو سجایا جائے گا اور کئی قسم کے کھانے بنیں گے جو سبھی کے سبھی کھانے پنجابی ہوں گے۔ وہ جوش سے بتا رہی تھی۔ داجی جتنے سرد مزاج کے تھے، دادو اتنی ہی محبت کرنے والی نرم دل خاتون تھی۔ ماہم کہتی تھی ان دونوں کا ملنا معجزہ ہے، ورنہ میٹھا اور زہر ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ وہ روز کی طرح ابھی بھی انہیں اپنے دن کا احوال بتا رہی تھی۔ کلچر ڈے کو وہ آسان لفظوں میں بتا رہی تھی جبکہ دادو کے ساتھ باقی کی عورتیں بھی اسے سن رہی تھیں۔ وہ ماہم خانزادہ ہی تھی جس نے ضد میں کھانا پینا چھوڑ کر اپنی پڑھائی مکمل کرنے کو کالج میں ایڈمیشن لیا تھا۔ سبھی اس پر رشک کرتے تھے، خاص طور پر خانزادہ حویلی کی لڑکیاں جن کی پڑھائی خانزادہ حویلی کے مردوں کی وجہ سے رک گئی تھی۔ تو بھی جائے گی؟ دادو نے پوچھا۔ وہ سمجھ نہ سکی وہ کیوں پوچھ رہی ہیں۔ جی دادو، ظاہری سی بات ہے، تقریب ہے تو سبھی طلبہ جائیں گے۔ وہ کاندھے اچکاتی بولی، نہیں، میرا مطلب تھا کہ تیرے داجی مان جائیں گے۔ کیا تو نے ان سے اجازت لی؟ وہ اب اس کا چہرہ دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس نے اجازت نہیں لی ہوگی مگر وہ بھی ماہم خانزادہ تھی۔ اپنے چہرے کے تاثرات کو چھپانا اس کے لیے عام سی بات تھی، اسی لیے وہ مضبوط لہجے میں بولی، جی دادو، پوچھ لیا ہے، ان کی طرف سے اجازت ہے۔ اس نے جوش سے کہا تھا۔ سبھی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا سچ میں؟ ماہم اس کی کزن نے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا تو اسے یوں دیکھنے لگے جیسے کہہ رہی ہوں کہ تمہاری تو کیا ہی بات ہے، مگر دادو ابھی بھی اس کے چہرے سے حقیقت آخذ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو جھوٹ تو نہیں بول رہی نا لاڈلی؟ وہ اسے باغوں دیکھتے پوچھنے لگی تو ماہم نے تھوک نگلا، جی دادو، سچ کہہ رہی ہوں، بس انہوں نے کہا ماہم خانزادہ ہماری عزت کا خیال رکھنا۔ وہ اب بھی پورا اعتماد لہجے میں بول رہی تھی۔ اس کی یقین دہانی پر دادو کو یقین آ گیا تھا، جس پر ماہم خانزادہ نے گہرا سانس لیا۔ اب وہ نے یہ کہتی کہ اجازت نہیں لی تو وہ اسے کسی صورت بغیر اجازت کے نہ جانے دیتی، اور اجازت لینے پہنچتی تو داجی اس کا کالج جانا ہی بند کر دیتے، اسی لیے وہ اجازت نہیں لینا چاہتی تھی۔ اگلے روز جمعے کی نماز کے بعد موسیٰ خانزادہ اپنے داجی کے حکم پر مردان خانے پہنچ چکا تھا جہاں سبھی خاندان کے مرد موجود تھے۔ موسیٰ خانزادہ ان سب سے ملتا ایک طرف اپنی نشست پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہاں بس ایک چیز اس کی سمجھ میں نہ آ سکی، وہ نکاح خاں کی موجودگی تھی۔ اسے بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی جب داجی بھی آ گئے۔ سبھی نے احترام سے ان سے سلام کیا اور حال احوال پوچھا، جس کا جواب دیتے وہ موسیٰ خان کو مخاطب کرنے لگے۔ موسیٰ خانزادہ، ہم کو کچھ بات کرنی ہے، انہوں نے تمہید باندھی تھی، جس پر موسیٰ خانزادہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اب اس نے پشت سے ٹیک نہیں لگائی تھی۔ حکم کریں داجی۔ وہ ایک ہاتھ دل کے مقام پر رکھے ذرا سا سر کو خم کرتا ادب سے بولا تھا۔ اس کے یوں کہنے پر جہاں داجی کا سینہ چوڑا ہوا تھا وہیں باقی سب نے خاندان کے لاڈلے اور بگڑے ہوئے شہزادے کو دیکھا تھا۔ انہیں یقین نہیں آیا سامنے موسیٰ خانزادہ ہی بیٹھا ہے، مگر وہ کچھ نہ بولے، نہ کسی کو کچھ بولنے کی اجازت تھی۔ موسیٰ خانزادہ، ہماری طبیعت کچھ دنوں سے بہت خراب ہے، یہ تو تم جانتے ہو۔ وہ بول رہے تھے اور موسیٰ خانزادہ کے ساتھ باقی سب بھی انہیں دیکھ رہے تھے۔ اللہ آپ کو صحت دے داجی، موسیٰ خانزادہ نے کہا۔ اللہ صحت دے گا، بے شک وہی دینے والا ہے، اور اللہ کی رحمت سے میں نے تمہارے لیے ایک فیصلہ کیا ہے، مجھے امید ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ وہ بولتے بولتے رک کر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگے۔ موسیٰ خانزادہ نے اپنے اطراف میں دیکھا اور پھر دوبارہ نظر نکاح خاں اور گواہوں پر گئی تو اس نے داجی کی طرف واپس دیکھا۔ میں تیار ہوں داجی، وہ نرمی سے بولا تھا۔ کسی کو سمجھ نہ آئی کہ کس بات کے لیے وہ اپنی رضامندی دے رہا ہے، مگر اس کی رضامندی پر داجی جیسے پھر سے جوان ہو گئے تھے۔ جب انسان اپنے خون کو خود کے آگے یوں سر جھکائے کھڑا دیکھتا ہے
تو اس کا 100 گنا خون بھر جاتا ہے۔ اس وقت یہی حال داجی کا ہوا تھا۔ وہ نکاح خاں کو لیے وہاں سے اٹھے تھے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ماہم کے والد صاحب کو بھی اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی اٹھ کر ناسمجھی سے ان کے پیچھے زنان خانے کی طرف چل دیے، جہاں سب کچھ روز کے معمول کے مطابق ہو رہا تھا۔ ماہم ابھی کالج سے گھر پہنچی تھی، اسی لیے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی پانی پی رہی تھی۔ اس وقت وہ کالج یونیفارم میں تھی۔ ان سب کو آتا دیکھ اس نے چادر جو صوفے پر ساتھی رکھی تھی اٹھا کر تیزی سے سر پر اوڑھ لی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم داجی۔ السلام علیکم بابا جان۔ اس نے ادب سے کہتے صوفے پر اپنا بیگ اٹھایا اور اوپر جانے لگی۔ جب داجی نے اسے روک لیا تو وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ جی داجی؟ وہ ان کے سامنے کھڑی تھی اور سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بیٹھو یہاں۔ انہوں نے اسی جگہ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا جہاں وہ پہلے بیٹھی تھی۔ وہ بھی سر ہلاتی وہیں بیٹھ گئی، مگر وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ داجی نے اپنی بیوی اور ماہم خانزادہ کی ماں کو پکارا تو وہ سر منہ ڈھانپتے وہاں آ گئی۔ باقی جو جہاں تھیں وہیں ان کے آگے آتی۔ داجی خود بھی ماہی خانزادہ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ نکاح خاں کو دوسری طرف بٹھا دیا گیا۔ گواہ بھی وہیں موجود تھے۔ ان سب کی موجودگی میں ماہم خانزادہ کا دل گھبرانے لگا تھا۔ کیا ہونے والا تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر دل بار بار کہہ رہا تھا کہ جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے، وہ جسے وہ کبھی قبول نہ کر سکے، مگر وہ اپنے دل کو دلاسا دے رہی تھی، جھوٹی تسلیاں دے رہی تھی کہ سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہونے والا۔ ابھی وہ یہ کر ہی رہی تھی جب نکاح خاں نے نکاح کے بول شروع کیے۔ ماہم منظور خانزادہ، آپ کا نکاح موسیٰ اسد خانزادہ کے ساتھ 50 لاکھ حق مہر کیا جا رہا ہے، کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ یہ وہ الفاظ تھے جو ماہم خانزادہ کو اپنے کانوں میں سیسے کی طرح پگھلتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ اس نے سن ہوتے ذہن کے ساتھ اپنے بابا جان کو دیکھا تھا، جن کی حالت ماہم سے زیادہ مختلف نہیں تھی۔ یہی حال اس کی ماں اور دادو کا بھی تھا۔ وہ سبھی داجی کو دیکھ رہے تھے جو اکیلے ہی اتنا بڑا فیصلہ لے چکے تھے۔ ایک بار بھی انہوں نے ان کی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ لیتے ان سے بات کرنا ضروری نہ سمجھی۔ کیا وہ اتنے غیر ضروری تھے کہ ان سے ان کی رضامندی مانگنا تک مناسب نہ سمجھا گیا تھا؟ وہ دونوں میاں بیوی حیران پریشان کھڑے تھے، جبکہ ماہم خانزادہ کی تو دنیا ہی ویران ہونے لگی۔ اس کی شادی اس شخص سے ہو رہی تھی جسے وہ دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھتی تھی۔ اسے ناگوار گزرتا تھا موسیٰ خانزادہ سے بات کرنا، اس کو دیکھنا۔ وہ تو اس سے دور جانے کی دعائیں کرتی تھی، مگر اب یہ کیا ہوا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں داخل کی جا رہی تھی؟ اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ وہ بس بے ہوش ہونے کے قریب تھی جب داجی نے اس کے کانپتے ہاتھوں پر اپنا مضبوط مگر بوڑھا ہاتھ رکھا، جس سے اس نے نظر گھما کر ساتھ بیٹھے اپنے داجی کو دیکھا تھا۔ اس کی بدتمیزی، بدزبانی اور نادانیوں کی انہوں نے کتنی سخت سزا چنی تھی۔ اس کے لیے اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ ہاں کہو بیٹا جانی۔ وہ محبت سے بولے تھے، مگر آنکھیں وارن کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہاں انکار نہیں کر سکتے، اس کے خاندان کی عزت کا سوال تھا۔ وہ خود کو ریلیکس کر رہی تھی، آنکھیں بند کیے خود کو ہمت دے رہی تھی۔ جب داجی کے اشارے پر نکاح خاں نے نکاح کے کلمات دوبارہ دہرائے تھے، ماہم خانزادہ نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑے اپنے بابا جان کو دیکھا، جو اس کے دیکھنے پر اس بات میں سر ہلاتے ہاں کہنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ قبول ہے، اس نے بہت مشکل سے لڑکھڑاتے ہوئے کہا تھا۔ 3 دفعہ اسے قبول ہے کروا کر داجی جا چکے تھے۔ ان کے ساتھ ہی نکاح خاں اور گواہ بھی چلے گئے، جبکہ ماہم کے والد صاحب ابھی بھی وہیں کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو خاموش بیٹھی تھی، پھر آگے ہوتے انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور خود بھی مردان خانے کی طرف چلے گئے، جہاں موسیٰ خانزادہ سے نکاح خاں اس کے نکاح میں رضامندی پوچھ رہا تھا، اور وہ آسانی سے نارمل لب و لہجے میں قبول ہے بول رہا تھا۔ نکاح کے ہوتے ہی مبارکبادوں کا سلسلہ چلا تھا، اور پھر گلفام سے کہہ کر داجی نے مٹھائی منگوائی تھی۔ ابھی وہ موسیٰ خانزادہ کے منہ سے مٹھائی لگاتے جب ہانپتی کانپتی ملازمہ وہاں آئی۔ وہ جی، وہ ماہم بی بی کی۔ اس نے اکھڑتے سانس کو ہموار کرنے کے دوران اس کی آدھی ادھوری بات پر ماہم کے بھائی اور والد صاحب اندر بھاگے تھے۔ زنان خانے میں داخل ہوتی ان کی نظر سامنے صوفے کی طرف گئی، جہاں خانزادہ حویلی کی عورتیں جمع ہوئی کھڑی تھی اور ماہم ماہم پکارتی جا رہی تھی۔ ماہم خانزادہ کے بابا منظور خانزادہ کے قدم کسی انہونی کے ڈر سے بے جان ہوئے تھے۔ انہوں نے بے ساختہ دروازے کا سہارا لیا۔ ان کی بیٹی تو شروع ہی سے بہت کمزور تھی، ذرا سی سختی پر رونے لگتی اور روتے روتے بے ہوش ہو جاتی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اگر اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا تو کسی وقت بھی اس کی جان جا سکتی ہے، اس کے دماغ کی کوئی نس پھٹ سکتی ہے جس سے اس کو جانی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اس کی ہر بات مانتے تھے۔ ماہم خانزادہ کی کنڈیشن کا صرف اس کے بابا منظور خان کو زیادہ پتا تھا۔ انہوں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کو کوئی بیمار کہے یا اس کی بیماری کی وجہ سے اس پر ترس کھائے۔ وہ کسی صورت اپنی بیٹی کو کمزور ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ابھی بھی ان کا دل سہم گیا تھا، اگر اب بھی ماہم خانزادہ کے ساتھ وہی معاملہ پیش آیا تو کیا ہوگا؟ اگر اسے کچھ ہو گیا تو
یہ سوچتے ہی وہ کانپ گئے تھے۔ ان کے بیٹے اپنی بہن کے پاس تھے، اسے پکار رہے تھے جبکہ وہ دروازے کے قریب ہی بیٹھے تھے۔ ان سے تو اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا، بس وہ ماہم خانزادہ کی حالت کو دیکھ بے بس ہو رہے تھے۔ جب تیزی سے کوئی ان کے پیچھے سے آیا، انہوں نے سامنے دیکھا۔ وہ موسیٰ خانزادہ تھا جو ماہم خانزادہ کے قریب ہوتا اس کی نبض چیک کر رہا تھا۔ پھر اس نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تھا اور بغیر کسی کی سنے وہ باہر کی طرف بھاگا تھا۔ ماہم خانزادہ کو گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھاتے سیٹ بیلٹ باندھتے وہ تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بھاگا اور کسی کا بھی انتظار کیے بغیر حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ وہ بہت تیز ڈرائیونگ کر رہا تھا، اسے بس اسپتال پہنچنا تھا۔ ان کے گاؤں میں کوئی اسپتال نہیں تھا، تبھی اسے ماہم خانزادہ کو لیے شہر جانا تھا۔ اسے پہنچنے میں آدھے گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگنا تھا۔ وہ سگنل توڑتا گاڑی بھگاتا اسپتال پہنچا۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے شور مچا دیا تھا۔ ڈاکٹرز بھاگتے آئے تھے۔ وہ اس اسپتال کا سب سے زیادہ مددگار تھا۔ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہاں صرف موسیٰ خانزادہ کو یاد کیا جاتا تھا، تو اس کے آنے پر تمام ڈاکٹرز کا یوں اس کی طرف بھاگنا کوئی حیران کن بات نہیں تھی۔ ڈاکٹر میری بیوی کو چیک کریں جلدی، وہ چلا رہا تھا۔ ڈاکٹرز اسے لیے ICU میں گئے تھے۔ موسیٰ خانزادہ ان کے پیچھے اندر جانا چاہتا تھا مگر اسے باہر ہی روک دیا گیا تھا، جبکہ وہ پریشانی کے عالم میں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ دل ہی دل میں ایک دعا تھی، ماہم کو کچھ نہ ہو، وہ ٹھیک ہو، کوئی سیریس بات نہ ہو۔ وہ یہی دعا کرتا جا رہا تھا۔ دل بری طرح گھبرایا تھا اس کے یوں بے ہوش ہونے پر۔ وہ تو اسے بہت بہادر سمجھتا تھا مگر وہ تو ذرا سا شوق برداشت نہیں کر سکی تھی۔ وہ یوں ہی چکر کاٹتا رہا، کبھی تو دروازے سے اندر جھانکنے کی کوشش کرتا مگر ناکام رہا۔ ڈاکٹرز باہر تو آتے مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیتے تھے اور دوبارہ اندر چلے جاتے، جس پر اس کا دماغ خراب ہونے لگا۔ اسے لگ رہا تھا وہ غصے سے کچھ غلط کر بیٹھے گا۔ وہ اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اب اس کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ تبھی اسے دور سے ماہم کے والد اور اپنے بابا جان آتے دکھائی دیے۔ وہ انہیں دیکھتا رہا۔ جب اس کے قریب آئے تو اس کا دل کیا وہ اٹھ کر اپنے بابا جانی کو گلے لگائے، مگر نہیں، وہ موسیٰ خانزادہ تھا، وہ کسی کے گلے نہیں لگ سکتا تھا، پھر چاہے مقابل اس کا سگا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے وہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ بابا ماہم کہاں ہے؟ اس نے اس سوال پر نظر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے ماہم کا بڑا بھائی کھڑا تھا جو پچھلے 6 مہینوں سے لندن میں تھا، بزنس کی وجہ سے۔ موسیٰ خانزادہ نے دوبارہ نظر اس بند دروازے پر ڈالی جس کی دوسری طرف اس کی بیوی بے ہوش تھے۔ تبھی ڈاکٹرز باہر آئے اور قریب سے گزرتے جانے لگے۔ جب موسیٰ خانزادہ کا ضبط ٹوٹا، اس نے اٹھتے ہی اس ڈاکٹر کو گریبان سے پکڑا۔ کب سے ادھر سے ادھر جا رہے ہو؟ بتا کیوں نہیں دیتے کہ کیا ہوا ہے میری بیوی کو؟ موسیٰ خانزادہ غرایا تھا۔ ڈاکٹر گھبرا گیا تھا اس کی اس حرکت پر۔ اس کے پیچھے کھڑے مردوں نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کی حرکت سخت ناگوار گزری ہو۔ موسیٰ خانزادہ کے والد اس کے پاس گئے اور اسے ڈاکٹر سے دور کیا۔ موسیٰ، بدتمیزی نہیں کرو، وہ سخت لہجے میں بولے تھے تو موسیٰ نے اس ڈاکٹر کو چھوڑ دیا۔ سر وہ بے ہوش ہیں، ہوش آئے گا تو بتائیں گے، ابھی دوسرے روم میں شفٹ کرنے لگے ہیں، پھر آپ لوگ مل سکتے ہیں۔ وہ پیشہ ورانہ لہجے میں بتا رہا تھا تو اس کی بات پر ماہم کا بڑا بھائی سنان اس کے پاس گیا اور اسے پوچھنے لگا کیا ہوا ہے ماہم کو۔ سر ان کا نروس سسٹم بریک ڈاؤن ہوا ہے، ڈاکٹر کہہ کر چلے گئے۔ پیچھے وہ سبھی اپنی جگہ کھڑے رہ گئے۔ کچھ ہی دیر میں ماہم کو شفٹ کر دیا گیا تو موسیٰ خانزادہ اس کے پاس گیا اور قریب ہی بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اسے ماہم کی خاموشی بری لگ رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی اپنی سماعت ہی بیکار ہو گئی ہو۔ یار کچھ بولو پلیز، مجھ سے تمہاری خاموشی برداشت نہیں ہو رہی۔ تم تو شور کرتی اچھی لگتی ہو، یوں تو نہ کرو پلیز میری جان، مجھے یہ سزا مت دو، وہ آہستہ سے کہہ رہا تھا۔ وہ وہیں بیٹھا رہا۔ ماہم کو ہوش آیا تو ڈاکٹرز نے اسے چیک کر کے ٹینشن سے دور رکھنے کا بولا۔ ماہم سامنے اپنے لالا کو دیکھ کر رو دی تھی۔ ایک وہی تھا جو اسے فرصت سے سنتا تھا، کچھ نہ کہتا تھا، اس کی ہر خواہش پوری کرتا۔ ماہم کو وہ اپنا سب سے بڑا سپورٹر لگتا تھا۔ ابھی بھی اسے دیکھ کر اس نے بازو یوں پھیلائے جیسے میلے میں گم ہوا بچہ اپنے کسی عزیز کو دیکھ بازو پھیلائے، اس کے قریب جانا چاہتا ہو۔ سنان خانزادہ اس کے پاس گیا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ ابھی وہاں ماہم کے بابا جان، تایا جان اور موسیٰ کے علاوہ اس کے لالا ہی تھے۔ وہ رونے لگی تھی۔ سنان خانزادہ کو تکلیف ہو رہی تھی، اس نے کبھی اپنی لاڈلی بہن کو رونے نہیں دیا تھا۔ وہ تو اسے سینے سے لگا کر رکھتا تھا۔ ماہم میرا بچہ خاموش ہو جاؤ، رو مت، وہ اسے بہلا رہا تھا۔ لالا، بابا جانی نے مجھ سے نہیں پوچھا، زبردستی کی ہے بابا جان نے۔ وہ مسلسل روتے ہوئے شکایت کر رہی تھی۔ اس کی شکایت پر اس کے بابا جان نے پہلو بدلا تھا، جبکہ سنان خانزادہ نے اپنے بابا کو شکایتی نظروں سے دیکھا۔ موسیٰ خانزادہ نے غصہ ضبط کیا۔ وہ یوں شکایت کر رہی تھی جیسے پتہ نہیں کون سا ظلم ہو گیا ہو اس کے ساتھ۔ سنان خانزادہ نے اسے خاموش کروایا اور ڈاکٹر سے بات کر کے اسے گھر واپس لے جانے کا انتظام کرنے لگا۔ چلو گھر چلتے ہیں، اس نے صرف اپنی بہن سے کہا تھا، باقی سب سے وہ ناراض تھا۔ ماہم خانزادہ نے اس کے آگے پھر سے بازو پھیلائے۔
موسیٰ خانزادہ اس کے پاس گیا مگر وہ منہ موڑ گئی۔ موسیٰ خانزادہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے ماہم خانزادہ نے اسے رد کر کے اس کی توہین کی ہو۔ سنان خانزادہ اسے سہارا دیتے لے گیا۔ وہ سبھی حویلی پہنچے تو باقی سب کو انہیں دیکھ سکون ملا تھا۔ سنان خانزادہ نے سب سے ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ وہ دیر تک ماہم خانزادہ کے پاس بیٹھا رہا۔ جب وہ سو گئی تو پھر اٹھ کر صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ ابھی اسے لیٹے چند لمحے گزرے تھے جب دروازہ کھلا اور موسیٰ خانزادہ اندر داخل ہوا۔ سنان خانزادہ کو صوفے پر لیٹا دیکھ اس کو شدید غصہ آیا تھا۔ اسے نظر انداز کیے جا کر ماہم خانزادہ کے قریب بیٹھ گیا اور بغیر سنان خانزادہ کو دیکھے بولا، لہجہ حکمیہ تھا، تم جاؤ، میں ہوں یہاں۔ اس کی بات پر سنان خانزادہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ تم جاؤ یہاں سے، میری بہن کو تمہاری ضرورت نہیں ہے موسیٰ خانزادہ۔ وہ آہستہ سے بولا تھا کہ کہیں ماہم کی آنکھ نہ کھل جائے۔ وہ اپنی بہن کی نیند میں خلل ڈال کر اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری بیوی ہے یہ سنان خانزادہ، وہ لفظ چبا چبا کر بولا تھا۔ سنان خانزادہ اس کی بات پر ہنس دیا۔ تمہاری شادی اس سے زبردستی ہوئی ہے، بلکہ شادی نہیں، نکاح۔ وہ اپنا غصہ اب کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے اس نکاح کے ہونے پر غصہ تھا جس کی وجہ سے اس کی بہن تکلیف سے گزری تھی۔ موسیٰ خانزادہ اٹھ کر اس کے پاس گیا تھا۔ تم ہوتے کون ہو یہ طے کرنے والے کہ یہ میری کیا لگتی ہے؟ جہاں تک رہ گئی بات شادی یا نکاح کی تو میری جان میں ابھی سے رخصت کروا سکتا ہوں، وہ ضدی لہجے میں بولا تو سنان خانزادہ نے اسے افسوس سے دیکھا، پھر اپنی معصوم بہن کو جو ابھی صرف 17 سال کی کالج گرل تھی، اور ایک بار پھر اس کی نظر موسیٰ خانزادہ پر جا ٹھہری تھی۔ وہ 27 سال کا مضبوط مرد تھا جس نے دنیا کی اونچ نیچ دیکھی تھی، جو ہر طرح کے ماحول میں ایڈجسٹ ہو جاتا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس کی عیاش طبیعت کا صرف سنان خانزادہ کو پتا تھا۔ یہ یاد آتے ہی اس کا غصہ پھر سے سر اٹھانے لگا تھا۔ اس نے موسیٰ خانزادہ کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے باہر گیا۔ تم کیا ہو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، بلکہ مجھ سے بہتر تمہیں کون جانتا ہے موسیٰ خانزادہ۔ میں کبھی یہ رشتہ منزل تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ بابا جانی داجی کے فیصلے کے آگے بے بس ہو سکتے ہیں مگر میں نہیں، کہ میں سنان خانزادہ ہوں جو اپنی بہن کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا۔ وہ اسے غصے سے دیکھتا کہہ رہا تھا اور موسیٰ خانزادہ نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اس کی ذات پر تو رتی برابر بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ ساری باتیں جو سنان خانزادہ بول چکا تھا، میں تمہاری نظروں کے سامنے اسے اپنی زندگی میں شامل کروں گا، اس سے اپنا حق وصول کروں گا اور تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ اب کی بار اس کا لہجہ شدت لیے ہوئے تھا، پھر وہ رکا نہیں تھا جبکہ سنان خانزادہ نے زہر خوند نظروں سے اسے جاتا دیکھا، اور پھر جا کر واپس ماہم خانزادہ کے کمرے میں گیا اور اسے سوتا دیکھ سکون کا سانس لیتے خود بھی صوفے پر لیٹ گیا۔ وہ دونوں سکون سے سو گئے تھے مگر کوئی تھا جسے نیند خود پر حرام لگی تھی۔ اگلی صبح سنان خانزادہ نے ناشتہ کمرے میں ہی منگوا کر خود ماہم کو کھلایا تھا، پھر دوائیں دیں اور ضروری کام کا کہہ کر چلا گیا۔ ماہم بھی دواؤں کے اثر سے کچھ ہی دیر تک دوبارہ سو چکی تھی۔ سنان خانزادہ کے پاس ایک یہی راستہ تھا اس کے دماغ کو سکون رکھنے کا، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ سبھی مرد مردان خانے میں جمع تھے۔ یہ بیٹھک سنان خانزادہ نے بلائی تھی۔ اب وہاں صرف موسیٰ خانزادہ کا انتظار ہو رہا تھا جو نہ جانے کہاں تھا، نہ کسی میسج کا جواب دے رہا تھا اور نہ ہی کال اٹھا رہا تھا۔ اس کی اس حرکت کو سنان خانزادہ خوب سمجھ رہا تھا، اسی لیے اس کا غصے سے برا حال تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، بھاری پردے کھڑکیوں کو ڈھانپے ہوئے تھے جس سے دن کی روشنی اندر کی تاریکی کو ختم کر پا رہی تھی۔ ماہم خانزادہ سکون سے سو رہی تھی جب موسیٰ خانزادہ آہستہ سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا اور بغیر شور کے دروازہ دوبارہ بند کیا، بلکہ اندر سے لاک کر دیا، اور قدم قدم چلتا آہٹ کے بغیر ماہم خانزادہ کے بیڈ کی طرف جانے لگا۔ بیڈ کے قریب پہنچ کر اس نے ہلکی سی لیمپ کی روشنی میں دشمن جاں کو دیکھا جو اس وقت نیند کی آغوش میں ہونے کی وجہ سے بے سدھ پڑی تھی۔ اس کا حسین چہرہ جسے سیاہ بالوں نے آدھا ڈھانپ رکھا تھا۔ موسیٰ خانزادہ نے وہ بال پیچھے کیے، وہ ذرا سا کسمسائی اور پھر سو گئی۔ اب اس کا چہرہ موسیٰ خانزادہ کی نظروں کے سامنے تھا جس کا وہ دیدار کر رہا تھا۔ گھنی پلکوں کی جھالر نے آنکھوں پر پردہ کر رکھا تھا، تیکھی ناک جسے دیکھتے وہ ذرا سا ہنسا، پھر اس کی نظر اس کے گول ہونٹوں پر ٹھہری تھی جو کمزوری سے سفید ہو رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی اس نے تھوک نگلا، اپنے جذبات کو بے قابو ہونے سے روکا، مگر ہونٹوں سے نیچے کا سفر کرتے اس کے جذبات پر بند توڑتے تھے۔ وہ ایک بار انہیں چھونا چاہتا تھا، بس ایک بار، اور اس پر اپنی مہر لگانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس وقت وہ بے ہوش ہے، لیکن شاید اس وقت سے اچھا وقت اسے میسر نہ آئے۔ تبھی اپنے دل کی پکار پر لبیک کہتے اس کے قریب جھکا تھا، اس کے گال پر لب رکھتے ٹھوڑی کو چومتا ہونٹوں تک گیا۔ وہاں جا کر اس کی نرمی سختی میں بدلنے لگی۔ وہ مدہوش ہونے لگا تھا۔ ماہم خانزادہ بے ہوشی کے عالم میں اپنی اکھڑتی سانس سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی،
پھر اس نے خود اپنے وجود پر وزن محسوس ہونے لگا، یوں جیسے وہ کسی بھاری چیز کے نیچے آ گئی ہو۔ وہ ہوش میں آ رہی تھی۔ اس کا ہوش میں آنا موسیٰ خانزادہ محسوس کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی دروازے پر دستک ہونے لگی، ساتھ ہی سنان خانزادہ کی پکار موسیٰ خانزادہ کے کانوں میں پڑی تھی، جس سے وہ ہوش میں آتا جلدی سے پیچھے ہٹتا بیڈ کے نیچے چھپ گیا۔ ماہم نے جھٹ سے آنکھیں کھولی، وہ گہرے سانس لے رہی تھی۔ ابھی تک اسے اپنے ہونٹوں پر جلن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ہونٹوں کو چھوا تو ذرا سی روشنی میں اسے ہونٹوں کے کنارے پر خون کی بوند ملی تھی، جسے دیکھتی وہ حیران تھی۔ دروازے پر ہنوز دستک جاری تھی۔ وہ خوف سے ایک دم اٹھ بیٹھی اور بھاگ کر دروازہ کھولتے ساتھ ہی سنان کے سینے سے لگتی رونے لگی۔ سنان نے کمرے کی لائٹس جلائیں، وہاں کوئی نہیں تھا، سارا کمرہ خالی تھا، کھڑکیاں ہنوز بند تھیں۔ ماہم خانزادہ بار بار کہہ رہی تھی کوئی ہے اس کمرے میں، مگر وہاں تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر سنان خانزادہ نے اسے اس کا خواب سمجھ کر نرمی سے بستر پر بٹھایا اور پانی کا گلاس منہ سے لگایا۔ نیچے بیڈ کے نیچے موسیٰ خانزادہ لیٹا ہوا مسکرا رہا تھا۔ یہ شخص اسے اس کی بیوی سے دور رکھے گا، اتنی اس کی ہمت، یہ دل ہی دل میں کہتے وہ ہنس دیا۔ پھر کافی دیر تک سنان خانزادہ وہیں بیٹھا رہا۔ جیسے ہی سنان خانزادہ کمرے سے نکلا تھا، ویسے ہی وہ ماہم کی غیر موجودگی محسوس کرتے کھڑکی سے نکل گیا۔ وقت گزر رہا تھا اور سنان خانزادہ 2 ہفتوں کے لیے پاکستان آیا، اور یہ 2 ہفتے موسیٰ خانزادہ کے انتظار میں اس نے خانزادہ حویلی کے مردوں کے ساتھ مردان خانے میں گزارے تھے۔ آج اسے واپس جانا تھا۔ جاتے ہوئے داجی سے طلاق کی بات کر چکا تھا، جس پر وہ بہت غصہ ہوئے، مگر سنان خانزادہ اپنی بات سے ذرا برابر نہ ہٹا تھا۔ جاتے جاتے وہ خلا کا نوٹس اپنی بہن ماہم خانزادہ کے حوالے کر گیا تھا، جسے ماہم خانزادہ نے کئی لمحوں تک دیکھا تھا۔ اس نے کالج جانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بہت عزیز دوست کی اچانک شادی ہو رہی تھی، جس پر اسے جانا تھا۔ سب سے اجازت بھی مل چکی تھی سوائے موسیٰ خانزادہ کے، جو کسی صورت نہیں مان رہا تھا۔ سب نے کہا اگر موسیٰ خانزادہ اجازت دے تو جانا، ورنہ نہیں۔ ماہم کی بہترین سہیلی آمنہ کی شادی تھی اور اس کی شادی میں شرکت کرنا چاہتی تھی۔ آمنہ اور ماہم بچپن سے ساتھ کھیلی تھی، ایک دوسرے کے غم اور خوشی میں شریک رہی تھی۔ آمنہ کی شادی گاؤں سے دور ایک قصبے میں ہو رہی تھی اور ماہم کو وہاں جانے کے لیے ایک رات کے قیام کی ضرورت تھی، لیکن موسیٰ خانزادہ کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ جب اس سے بات کرنے گئی تو وہ بھڑک اٹھا تھا، تمہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، موسیٰ نے اپنی گہری اور سخت آواز میں کہا جب ماہم نے اس سے اجازت مانگی تھی۔ لیکن موسیٰ، آمنہ میری بہترین سہیلی ہے، اس کی شادی میں کیسے نہ جاؤں، وہ ناراض ہو جائے گی، پلیز جانے دیں، ماہم نے نرمی سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ مصیبت میں گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے، وہ اسی بات پر عمل کر رہی تھی، ورنہ موسیٰ خانزادہ سے بات کرنا اسے کسی صورت گوارا نہیں تھا۔ تمہاری جگہ گھر میں ہے، بیویوں کو گھر میں رہنا چاہیے، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اتنا شوق ہو رہا ہے شادی کا تو بتاؤ، میں بات کرتا ہوں داجی سے، موسیٰ خانزادہ نے بے رحمی سے جواب دیا۔ ماہم کے دل پر یہ بات بھاری پڑی۔ وہ جانتی تھی کہ موسیٰ خانزادہ کے فیصلے کو بدلنا ناممکن ہے، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ فاطمہ کو کیسے بتائے گی کہ وہ اس کی شادی میں نہیں آ سکتی؟ ان دونوں نے تو بچپن سے ہی وعدہ کیا تھا کہ ایک دوسرے کی شادی میں ضرور شامل ہوں گی۔ رات گئے تک بے چینی سے سوچتی رہی۔ اس نے موسیٰ خانزادہ سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کی، لیکن موسیٰ خانزادہ کا رویہ اور بھی سخت ہو گیا۔ تمہیں میری بات ماننی ہوگی کیونکہ موسیٰ نے کہا، یہ تمہارا فرض ہے۔ ماہم نے اپنے دل ہی دل میں ہار مان لی تھی، لیکن اس کے اندر ایک چنگاری سی بھڑک اٹھی۔ کیا واقعی اس کی جگہ صرف گھر تک محدود تھی؟ کیا اسے اپنی خوشی کے لیے کچھ کرنے کا حق نہیں تھا؟ اگلے دن ماہم نے آمنہ کو میسج لکھا جس میں اس نے معذرت کی اور اپنی مجبوری بتائی۔ میسج لکھتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، لیکن میسج بھیجنے کے بعد اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی باقی رہ گئی۔ شادی کا دن قریب آ رہا تھا اور ماہم کا دل بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے موبائل بند کر دیا۔ وہ جانتی تھی آمنہ کو اس کی غیر موجودگی کا غم ہوگا، لیکن وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی۔ موسیٰ خانزادہ اپنے فیصلے پر اڑا ہوا تھا اور ماہم کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ماہم کے دل میں ایک چنگاری بھڑک چکی تھی اور وہ چنگاری کب شعلہ بن جائے کوئی نہیں جانتا تھا۔ شاید یہ پہلی بار تھا کہ ماہم نے ایک ترکیب سوچی تھی، شاید یہ پہلا قدم تھا جو اس کی زندگی کو بدل دے۔ موسیٰ خانزادہ ایک طاقتور اور بے باک شخصیت کا مالک تھا، جس کا نام سنتے ہی لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ماہم نے کبھی موسیٰ سے شادی نہیں کرنی چاہی تھی، لیکن اس کے خاندان نے اسے مجبور کیا تھا۔ سنان خانزادہ جو پیپرز اسے دے کر گیا، اس نے وہ پیپرز اٹھائے اور موسیٰ خانزادہ کے کمرے کی طرف چل دی۔ وہ آج کل حویلی میں ہی موجود ہوتا تھا کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ سیدھا اس کے کمرے میں گئی بغیر دستک کے۔ وہ اندر داخل ہو گئی، مگر سامنے نظر جاتے ہی سرخ ہوتے چہرے سے رخ موڑ گئی۔ موسیٰ خانزادہ جو ابھی فریش ہو کر نکلا تھا، بیڈ سے شرٹ اٹھا رہا تھا۔ ماہم کا یوں آنا اور اس طرح سرخ ہوتے رخ موڑنا
वो देख कर शर्ट पहनने का इरादा तर्क कर चुका था। कोई काम था आपको बेगम खान? वो नरमी से पूछ रहा था। माहम ने उसकी तरफ देखा। वो सीने पर बाजू बांधे खड़ा था। उसे अभी शर्टलेस देख वो दोबारा रुख मोड़ चुकी थी। शर्ट पहन ले प्लीज, वो मिनमिनाई थी। मूसा खानजादा उसके करीब पहुंचा और उसका रुख अपनी तरफ किया। वो आंखें सख्ती से बंद कर गई। मूसा खानजादा ने उसका झुका हुआ चेहरा उठाया। आंखें खोलो माहम, वो हुक्म दे रहा था। लहजे में कुछ ऐसा था कि माहम ने झट से आंखें खोली थी। शाबाश, वो हंसते हुए बोला। माहम ने गुस्से से उसे देखा और वो पेपर्स उसे दिए जिसे उसने नासमझी से देखा था। फिर खोला तो उसका खून खौल उठा था। उसने माहम को सुर्ख आंखों से देखा। वो कांप गई थी। मूसा खानजादा ने एक ही बार में उन पेपर्स के टुकड़े कर दिए। माहम सुन हो चुकी थी। अगर दोबारा ये पेपर्स हमारे दरमियान आए तो इन्हें लाने वाले के भी यूं ही टुकड़े करूंगा। अब दफा हो जाओ यहां से, वो चिल्लाया था। माहम सर के बल दौड़ी थी। उसके जाते ही मूसा खानजादा ने गुस्से से पागल होते पूरे कमरे का हशर बिगाड़ दिया था। उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ माहम खौफ से कांप रही थी। 3 दिन उसने कमरे में कैद होकर गुजारे थे। आज उसकी दोस्त आमना की मेहंदी थी, जिसमें आने का आमना ने उसकी बहन के नंबर्स पर फोन करके कहा था। माहम ने बताया मगर मान ही नहीं रही थी। माहम अपना ध्यान हटाने को नावल पढ़ने लगी। उसकी तरकीब तो फेल हो चुकी थी। अब वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी। गायब दिमागी से नावल पढ़ते उसने चौंक कर स्क्रीन को देखा। फिर उस पर लिखे अल्फाज पढ़े। उसकी आंखें चमक उठी थी। वो मूसा खानजादा का गुस्सा भूल चुकी थी। सारी रात वो प्लान बनाती रही। दूसरी से उठते ही बाहर गई। लाउंज में बैठी थी जब मूसा खानजादा ने चाय का हुक्म दिया तो वो तभी उठकर किचन की तरफ चल दी। वो किसी भी तरह आज अपनी दोस्त की बारात में जाना चाहती थी, पर उसे मूसा खानजादा की इजाजत नहीं थी। अगर वो इजाजत नहीं दे रहा था तो बगैर इजाजत के ही सही, उसे जाना तो था। मूसा खानजादा जिससे 2 हफ्ते पहले ही उसका निकाह हुआ था, वो खानदान का सबसे खड़ूस और गुसील मर्द था जिससे उसका सामना भी नहीं होता था या वो सामना करना नहीं चाहती थी। फिर न जाने ऐसा क्या हुआ कि दादा साईं ने अचानक दोनों का निकाह कर दिया। माहम को सबसे ज्यादा गुस्सा दाजी के फैसले पर था। वो यही सोचती चाय बना रही थी। दादू के कमरे से वो नींद की दवा उठा लाई थी। फिर उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर उसने मूसा को चाय में नींद की गोलियां मिला दी और वो चाय मुलाजिम के हाथों मूसा खानजादा को भिजवा दी। काफी देर बाद जब उसे यकीन हो गया कि वो गहरी नींद सो चुका होगा तो वो तेजी से तैयार होती बाहर निकली। इस वक्त वहां सिर्फ दादू थी, जिनके पूछने पर उसने कह दिया इजाजत मिल चुकी है, और फिर भागती बाहर निकली। ड्राइवर के साथ शादी में जाने के लिए निकल गई। उसका जिस्म कांप रहा था। असल जान तो तब निकली जब ड्राइवर पर नजर गई, और फिर रही सही जान भी निकलने लगी जब ड्राइवर उसे शादी की जगह मूसा खानजादा के डेरे पर लाया और अंदर जाने का कहा तो वो कांपती टांगों से अंदर गई तो मूसा खानजादा सामने पूरे होशो हवास में बैठा नजर आया। उठकर उसकी तरफ आने लगा। वो सर्द सा मुस्कुराते उसके सजे संवरे रूप को देखते हुए उसके करीब हो रहा था। वो दूर होने लगी, लेकिन उसकी कोशिश मूसा खानजादा ने उसकी कमर के गिर्द हिसार बनाते नाकाम की थी और वो उसके कान के पास झुका। बहुत शौक है तुम्हें मुझे सुलाने का। अब देखो मैं कैसे अपने अंदर मौजूद तुम्हारी मोहब्बत को सुलाता हूं, फिर देखना, बल्कि महसूस करना। इतना कहता उसे अपने मजबूत बाजुओं में उठाए अपने कमरे की तरफ चल दिया। वो मज़ाहमत करती रही, मगर अब वो होश में कहाँ था। उसके खास मुलाजमा ने उसे बता दिया था कि माहम ने उसकी चाय में नींद की दवा मिलाई है। तब से वो पागल हो रहा था और अब ये पागलपन वो माहम खानजादा को अपने वजूद पर बर्दाश्त करना था। उसने उसे बेड पर फेंका था और फिर अपनी शर्ट उतारने लगा। माहम की जान निकलने लगी थी। मूसा खुदा के लिए ये मत करिएगा, मैं माफी मांगती हूँ। वो हाथ तक जोड़ चुकी थी। मूसा ने सर्द नजरों से उसे देखा था, मगर उसे उस पर तरस न आया। वो सच में अपनी मोहब्बत सुला चुका था, तभी उस पर अपना वजन डालता उसे बेबस कर चुका था। माहम तड़पती रही और वो अपने गुस्से को ठंडा करता रहा। माहम को लगा वो सच में अपना गुस्सा उतार रहा है। अगर वो होश में होती तो महसूस करती कि वो किस कदर नरमी से उसे महसूस कर रहा था। वो नरमी से उसकी सांसें पी रहा था। काफी देर तक वो वक्फे से अमल करता। माहम रोती रही, फिर उसके आंसू लबों से चुनते उसके कान के पास झुका। जिनसे मोहब्बत हो उनकी इजाजत सबसे अहम होती है। वो ये कहता उठ गया, शर्ट पहनी और बगैर पलटे उसे उठने का कहा, मगर वो रोती रही। फिर वो पलटा और उसका हाथ पकड़कर उठाया। टिश्यू से उसके होंठ साफ किए, अपनी चादर उठाकर उसके कांधों के गिर्द लपेट दी और उसका हाथ मजबूती से पकड़े बाहर की जानिब चल दिया। वो रोती रही थी। हवेली पहुंचकर उसने उसे उतरने का कहा था। वो उसकी तरफ देखने लगी। वो आज अपना हक वसूल कर सकता था, मगर उसने माहम की इजाजत चाही थी और वो जानता था कि माहम अभी तैयार नहीं थी इस रिश्ते को निभाने के लिए। वो भी छोटी थी, तभी उसे ले आया था। मूसा, माहम ने रोने के दरमियान पुकारा।
موسیٰ نے اسے دیکھا تو وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ ماہام نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ جاؤ آرام کرو جا کر، وہ نرمی سے بولا تھا اور پھر خود اتر گیا۔ ماہام نے اسے نظروں سے اوجھل ہونے تک دیکھا۔ اسے نظروں سے غائب ہوتے دیکھ وہ بھی اندر کی جانب بھاگی اور سیدھا جا کر اپنے کمرے میں رکی تھی۔ کوئی اسے نہ دیکھ سکا تھا۔ وہ کافی دیر تک روتی رہی۔ پھر وقت گزرنے لگا۔ موسیٰ لندن چلا گیا تھا۔ پیچھے وہ موسیٰ کی محبت میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ روز ہی اسے موسیٰ کی اچھائیاں معلوم ہونے لگی تھی جس سے وہ شرمندہ ہو گئی۔ وہاں لندن میں موسیٰ خانزادہ اس کا لمس مس کر رہا تھا۔ اس کو گلے لگانا چاہتا تھا، محسوس کرنا چاہتا تھا، مگر ابھی نہیں کر سکتا تھا۔ 4 سال میں ماہم کی پڑھائی مکمل ہو جانی تھی۔ اسے تب تک انتظار کرنا تھا۔ وہ شراب چھوڑ چکا تھا، اب کسی لڑکی سے تعلق نہیں رکھتا تھا، وہ کسی کے قریب نہ جا پاتا تھا۔ اسے اپنی حالت سمجھ نہیں آتی تھی۔ یہ 4 سال کس طرح موسیٰ خانزادہ نے گزارے تھے یہ وہی جانتا تھا۔ اور جیسے اسے پتہ چلا ماہم کی پڑھائی ختم ہو چکی ہے، وہ بھاگا آیا تھا پاکستان۔ آدھی رات کو وہ حویلی پہنچا تھا اور سیدھا ماہم کے کمرے میں گیا۔ وہ بے خبر سو رہی تھی، اس کے برابر لیٹ گیا تھا۔ اسے دیکھنے لگا۔ بے شک انتظار کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ ماہم نے آنکھیں کھولتے اسے مسکراتی نظروں سے دیکھا تھا۔ تم شوق نہیں ہوئی؟ وہ حیران تھا۔ ماہم نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے لالا نے بتایا تھا آپ کے آنے کا۔ اس کے جواب پر موسیٰ خانزادہ نے دل ہی دل میں کئی گالیاں سنان خانزادہ کے نام کی تھی۔ ماہم کو پکڑ کر اس نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھا کر موسیٰ خانزادہ کو دیکھا۔ موسیٰ، بڑوں کا فیصلہ چھوٹوں کے لیے اچھے ہی ہوتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے غلط نہیں سوچتے۔ وہ مسکراتے اسے دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ موسیٰ نے اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے۔